منبر نور پر جلوہ بار علماء ذوی احترام، مشائخ و سادات، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ ہمارا تعارف اتنا ہے، یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ اور تحفظ ناموس رسالت کانفرنس میں شریک ہونے والے ہر فرد کی یہ تمنا اور یہ دعا بلکہ یہی عزم ہونا چاہیے جس کو میں اب کہنے جا رہا ہوں۔ کیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ یہی ناموس رسالت کی حفاظت کا عزم ہے۔ اللہ کریم ہر جوان کو میرے مصطفیٰ کا سپاہی بنائے۔ عزیزو، اللہ کا بے پایا کرم و احسان ہے کہ دنیا نے ہمارے سامنے سے بہت ساری چیزیں چھین لی، بہت کچھ ہم سے چھینا گیا ہے۔ پلٹ کر کے دیکھا جائے تو ہمارے پاس بچا کچھ نہیں۔ یہ ظاہری اسباب اور دنیاوی معاملات کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا نے ہر ہتھ کنڈے اپنائے، لیکن کروڑہا شکر اور احسان اس رب ذوالجلال کا، دنیا ہزار چیزیں ہم سے چھین سکی لیکن میرے مصطفیٰ کی عظمت ہمارے دلوں سے نہیں چھین سکی۔ آج بھی وہ دولت ہم سب کے پاس موجود ہے، اور اسی دولت کا نتیجہ ہے کہ رات کے 12 بجے بھی کسی میدان میں جمع ہو جائیں تو عید کا منظر پیش آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مر مٹنے والی یہ قوم آج بھی دنیا کے لیے سب کچھ کھو جانے کے بعد بھی خطرہ محسوس ہوتی ہے۔ آپ نہیں دیکھتے آج پورا دجالی میڈیا سب سے زیادہ ڈسکشن کسی قوم پر کرتا ہے تو وہ ہم ہیں۔ میاں ہمارا نام لیے بغیر بہت سارے چینلوں کی روٹی نہیں چلتی، ان کا بزنس نہیں چلتا۔ صبح سے شام تک اذان، نماز، مسجد، مینار، منبر، داڑھی، ٹوپی، برقع، یہی سب تو ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، کبھی آپ نے یہ سوچا کیوں نہیں ہم تو بچھڑے ہوئے لوگ ہیں یہاں پر، بہت کم تعداد میں ہمارے پرسنٹیج وہ خود بتاتے 14% ہے، ہم پرسنٹیج میں بھی کم ہے، ایجوکیشن میں بھی کم ہے، حکومت میں بھی نہیں ہے، سیاست میں بھی نہیں ہے، لیکن سارے نیوز چینل میں رڈار پر ہم ہی ہیں۔ کیوں؟ جس قوم کے پاس کچھ نہیں اس پر اتنا ڈسکس کیوں؟ تو پھر مجھے بات اندازہ ہونے لگی کہ اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، اور جو چیز ہمارے پاس ہے جس کے لیے ڈسکشن ہوتا ہے سب سے زیادہ، میرے عزیزو، ہماری ٹوپیاں اور داڑیاں نہیں ہے، ہمارے مال جائیداد، ہمارے گاڑی بنگلے نہیں ہے، ان کو پتا ہے اس سے بہت بڑے بڑے مال ان کے پاس موجود ہے، لیکن جس بنیاد پر ہر جگہ ہم ڈسکس ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے،
آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اور آج کے دور کی بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں حالات بہت نازک ہیں، حالات بہت گمبھیر ہیں۔ میرے عزیزو، اسلام کا یہ چراغ ہمیشہ ان نازک حالات سے ہی چلتا رہا ہے۔ ہر دور میں یزیدی فتنے اٹھتے رہے، یہ آج کوئی نئی بات نہیں۔ آج تو تم کروڑوں کی تعداد میں ہو، آج اللہ کریم نے تمہیں خوشحالیاں عطا کی ہیں۔ اسلام اس وقت نہیں جھکا جب صحابہ کرام کے پیروں میں چپل تک نہیں تھے، ان کے پیوند لگے کپڑے تھے، اور اولیاء کاملین کی جماعتیں جس وقت یہاں پر آئی ہیں، دنیا کو پتہ ہے وہ گدڑی پہنے ہوئے فقیر یہاں پر آئے تھے۔ اس وقت جب اسلام نہیں جھکا، آج کیا خاک جھکے؟ اس سے کچھ نہیں ہونا ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں، بڑی بڑی طاقتیں اس سے قبل بھی آئی ہیں، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے۔ اقبال کہتا ہے یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ اور یہ صبح قیامت تک رہنا ہے، صبح قیامت تک رہنا ہے۔ اب جو سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے، جس کا میں تمہیں احساس دلانے آیا ہوں، جس دن ہر بچے کو احساس ہو جائے میرے پاس کیا ہے اور میں کتنا ویلیوبل ہوں، میں کتنی حیثیت کا مالک ہوں، تو پھر وہ گٹر نالیوں کے چکر میں نہیں رہے گا۔ جسے اپنی حیثیت معلوم ہو وہ غلاظتوں میں نہیں جاتا۔ جس شخص کو اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں، وہ پھر ایرے غیرے نتھو کھیرے کی دھوتی میں چھپنے لگتا ہے۔ جسے پتا ہے اس کی نسبت کائنات کے آقا و مولا سے ہے، جس کی چاند بھی سلامی لیتا ہو، جس کے قدموں کی جھلک کے لیے جبرائیل امین بیٹھا ہو، میرے عزیزو اس کائنات کے آقا و مولا سے تمہاری نسبتیں جڑی ہیں۔ اور جو سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے وہ عشق مصطفیٰ کی دولت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنا، یہ جو دولت ہے یہ لوگوں کو ٹریننگ میں بھی نہیں دی جاتی۔ بہت ساری جگہوں پر میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں بہت مذاہب ہیں۔ میں نے خود اپنے زمانے طالب علمی میں دنیا کے 14 سب سے بڑے مذاہب، 14 سب سے بڑے ریلیجنز جن کا مطالعہ بہت گہرائی سے کیا، ان کے ماننے والوں میں کیا کیا عقائد ہے، اپنے بڑوں کو لے کر کے، اپنی کتابوں کو لے کر، اپنے عقائد کو لے کر کے۔ لیکن میرے عزیزو، پوری دنیا کا مطالعہ کرنے کے بعد عاشقان رسول کے مثل ہم نے کہیں نہیں پایا، کہیں نہیں پایا۔ یہ بات یوں ہی نہیں جس کی وجہ سے اعلیٰ حضرت نے یہ کہا تھا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ واقعہ معلوم ہے؟ لیمو ان کے ہاتھ میں تھا، چھری ایک ہاتھ میں تھی۔ زلیخا نے کہا تھا جب یوسف آئیں تو لیمو کاٹو، قرآن میں یہ بات موجود ہے۔ عورتوں کے ہاتھ سے لیمو گر گیا، انگلیاں کٹ گئی۔ ایک بات یاد رکھیں، کوئی اگر یہ کہتا کاٹ لی، نہیں، کٹ گئی۔ کاٹنا اور ہوتا ہے، کٹنا اور ہوتا ہے۔ کاٹنا جان بوجھ کر ہوتا ہے اور کٹنا انجانے میں ہو سکتا ہے۔ کٹ گئی، اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر عورتیں مصر کی انگلیاں ان کی کٹ گئی، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ مگر میرے مصطفیٰ کا عالم یہ ہے، یہاں عورتیں نہیں، یہاں انگلیاں نہیں، یہاں حسن نہیں۔ یا رسول اللہ تیرے نام پہ، حسن پہ نہیں، یا رسول اللہ تیرے نام پہ انگلیاں نہیں، سر کٹاتے ہیں مردان عرب، سر کٹاتے ہیں۔ نعرہ رسالت، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے پیسے والے بیٹھ جائیں، جو دولت میں دے رہا ہوں اس کو آپ قبول کر لیجیے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے والہانہ عشق صرف اور صرف اس قوم کو میسر ہے۔ دنیا میں یہ واحد قوم ہے جس سے اگر پوری دنیا خوف زدہ ہے تو اسی عشق رسول کے تمغے کی وجہ سے۔ آپ آج بھی محسوس کر سکتے ہیں، آپ کو بڑی تنظیم
बड़ी ताकत, बड़ी फौज, बड़ी सियासत, बड़े यानी तख्त व ताज की जरूरत नहीं, लेकिन अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वालिहाना अकीदत है तो रब्बे जुल जलाल अपने वादे के मुताबिक तुम्हारा रौब हजारों के दिलों पर कायम करता है। निस्बत अगर मजबूत हो, हमने यानी इन्हीं हालतों में देखा है। सहाबा कराम के मुतालिक तो सुनते कि उनमें से एक सहाबी अगर कहीं चले जाते, आला हज़रत ने मलफूज शरीफ में लिखा है, सलमा बिन अकवा नाम के एक सहाबी जो राजिलु रसूलिल्लाह उनको कहा जाता था, पैदल चलते थे हमेशा, कभी घोड़े की सवारी नहीं, जंगों में भी। एक बार एक अब्दुर्रहमान कारी, ये मुशरिक था, 400 लोगों को लेकर के मदीने पर रात पे हमला किया और बागीचे से खजूरें लूट कर जाने लगा। उस वक्त रात में सिवाय सलमा बिन अकवा के कोई बेदार नहीं था। 400 आए हैं, हजरत सलमा बिन अकवा अकेले थे और अकेले दौड़ा लिया 400 लोगों को। और हैरत की बात यह है कि 400 दौड़ भी रहे हैं, दौड़ा लेना और है लेकिन दौड़ रहे हैं, यहां तक कि वो घोड़ों पर है और ये पैदल है, और दौड़ाते रहे इतना कि वो मदीना छोड़कर भागे। 400 की बात कर रहा हूं, एक के मुकाबिल में भागते रहे। और सलमा बिन अकवा की तेज रफ्तारी ऐसी थी कि कोई घोड़ा भी उनको नहीं पकड़ पाता, इतना तेज दौड़ते। और जब कभी कोई घोड़ा मिलता उसको नीचे खींच कर गिराते और उसकी गर्दन पर पैर रखते। बस इतना था, दौड़ाते गए, वो मुंतशिर हो गए 400 लोग। मेरे अजीजों, एक बात हमेशा याद रखो, मेरा एक जुमला सुन करके जाना, कीड़ों से कभी इनकलाब नहीं आता, एक शेर से इनकलाब आता। कीड़े 1000 आए, इनकलाब नहीं आता। और कीड़ों से डरना भी छोड़ दो, मौसम के जाते वो खुद ही मरते हैं। सलमा बिन अकवा दौड़ाते रहे, हदीस पाक में है वो मुंतशिर हो गए, कुछ पहाड़ पर चढ़ गए, कोई झाड़ पर चढ़ गए, कहीं इधर उधर। उनका जो सरदार था अब्दुर्रहमान कारी, उसने पुकार करके पूछा, ऐ सलमा बिन अकवा तुझे क्या चाहिए, हमारा पीछा क्यों कर रहा है, क्यों हमें दौड़ा रहा है? हजरत सलमा बिन अकवा ने कहा, जब तक तुम जालिमों के पास मदीने की एक खजूर भी बाकी रहेगी उस वक्त तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक एक खजूर भी तुम्हारे पास रहेगी। कई तो नीचे बेहोश होकर गिर चुके थे, कई की गर्दनों पर या अकेले पैर रख चुके थे। उनका सरदार कारी पुकार कर कहता है अपने साथियों से, जान बचाना है तो खजूरें फेंक दो और चलो। सबों ने खजूरें फेंकी, सलमा बिन अकवा अकेले साहबी सारी खजूरें जमा की अपने ही दामन में और पीठ पर लाद कर ऐसे मदीने तैयबा खरामा तशरीफ ला रहे जैसे लगता है इन्हें कोई चीज हादसा पेश आया ही नहीं। इस तरह आए। आला हजरत ने लिखा है वजह क्या थी, 400 लोगों के दरमियान चला जाना और उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर करना और मदीने की अमानत को सलामती से वापस लाना। आला हज़रत फरमाते ये ताकत क्या थी, ये दौलत कौन सी थी जो उन्हें बेबाक करती है, बेखौफ करती है। बात ये थी कि एक बार रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा से बैत ले रहे थे, हाथ में हाथ रखकर सारे सहाबा बैत कर रहे थे। हजरत सलमा बिन अकवा किनारे खड़े थे। मेरे आका ने फरमाया सलमा बिन अकवा से, ए इब्ने अकवा क्या तुम बैत नहीं करोगे मेरे हाथ पे हाथ देकर? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह पहले से मैं कर चुका हूं, आपके हाथ पर हाथ देकर मैंने पहले ही बैत की है। मेरे आका ने फरमाया दोबारा हाथ दे दो, क्या हरज है? दोबारा उन्होंने हुजूर के हाथ में हाथ दी, बैत की। थोड़ी देर के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा को बैत करते रहे। फिर तीसरी बार उनकी तरफ देखा, कहा सलमा बिन अकवा क्या तुम बैत नहीं करोगे? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह 2 बार कर चुका हूं। मेरे आका ने फरमाया तीसरी बार मेरे हाथ में हाथ दो तो क्या हरज है? हजरत सलमा बिन अकवा कहते हैं तीसरी बार मैंने अपना हाथ मेरे मुस्तफा के हाथ में दिया। उस बैत के बाद हजरत सलमा बिन अकवा कहते हैं जब मैं बाहर निकला तो फिर मुझे ये यकीन था अब दुनिया की कोई ताकत मेरे इस हाथ को झुका नहीं सकती। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, ये निस्बत दुनिया में सबसे ज्यादा मुमताज करती है। ये निस्बत
انسان کو بے باک اور بے خوف بناتی ہے۔ بے شک اسی کو تو اقبال نے کہا تھا ہمارے اسلاف وہ ہیں جو رسول پاک پر فدا تھے تو ان کا حال یہ تھا ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، بے پاؤں شیروں کے میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے توپ کیا چیز، تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ بے شک حق ہے۔ یہ ان غلامان مصطفیٰ کی کیفیتیں تھیں۔ آج کے حالات جو کہتے ہیں گمبھیر ہے، نازک ہے، میرے عزیزو ہر دور اسی طرح کا گزرا ہے، ہر دور، لیکن تمہارے پاس جو طاقت ہے، جو قوت ہے، اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے بار بار تمہیں تنبیہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو کھونے مت دینا، اس کو ضائع ہونے مت دینا۔ جو دولت تمہارے پاس ہے وہ ایسی نازک ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ یہ کس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، یعنی آنکھ سے کاجل چرانا کبھی سنا ہے؟ ارے میاں آنکھ سے کاجل چرانے والا چور کیسا ہوتا ہے؟ آپ کی آنکھ لگی ہو گٹھری چرائی جا سکتی ہے، جیب ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے، بہت کچھ، لیکن آنکھ سے کاجل، اس کا مطلب وہ کاجل نہیں جو کالا ہو۔ مومن کی آنکھوں کا سرما عشق مصطفیٰ ہے، مومن کی آنکھوں کا کاجل عشق مصطفیٰ ہے۔ یہ دولت چرانے کے لیے دنیا بیٹھی ہوئی ہے، اس دولت کے چور بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی تمہاری محفلوں میں غداروں کی شکل میں منافقین ہوں گے، کبھی مشرکین کفار ہوں گے، اسی دولت پر بار بار حملہ ہوگا، بار بار حملہ ہوگا، اس لیے کہ دنیا کو پتہ ہے۔ اقبال نے یہ بھی کہا تھا یورپ کئی 100 سال جنگیں کر کر کے تھک چکا، اور آخر میں اس نے کیا کہا؟ صلاح الدین ایوبی کی تاریخ لکھنے والے یورپ کے لوگ کہتے ہیں صلاح الدین ایوبی جیسا جرنیل ہم نے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ 12,000 کی فوج تھی، اور صلیبی لوگ جو یورپین اس سے لڑنے کے لیے آئے تھے کتنے تھے؟ 4 لاکھ کی تعداد۔ دنیا کی یہ ایسی جنگ جس کی تاریخ خود یورپین لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں ہمیں یقین نہیں آتا 12,000 کی ٹکڑی کو لے کر 4 لاکھ کے مقابل میں کھڑا ہو گیا۔ جانتے ہو صلاح الدین نے اپنے فوجیوں سے پوچھا تھا جنگ میں اترنے سے پہلے، بہت بڑی تعداد ہے، اے میرے لشکریوں، میرے فوجیوں، تمہارا مشورہ کیا ہے؟ ان کے جانباز سپاہیوں نے صلاح الدین سے کہا تھا کہ اگر رسول اللہ کے صحابہ بھی تعداد دیکھ کر جنگ میں اترتے تھے تو ہم بھی دیکھیں گے، اور اگر وہ تعداد نہیں دیکھتے تو ہمیں اس تعداد کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ میرے عزیزوں پھر ہمیں کیوں ڈرایا جاتا ہے؟ اگر اپنوں میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ تمہاری تعداد قلت میں ہے، بہت کم ہو، حالات ایسے ہیں، انہیں یہ کہو کہ کربلا میں کون سی میجورٹی تھی، بدر کے میدان میں کون سی میجورٹی تھی، کون سی میجورٹی تھی؟ دنیا کو پتا ہے 313 نہتے صحابہ ایک طرف تھے، لیکن عزیزان گرامی ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، ہم تعداد کے بھروسے پر میدان میں نہیں کھڑے ہوتے، اللہ کے بھروسے پر اور رسول اللہ کی نسبت کے بھروسے پر۔ میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ، یورپ جنگیں کر کر تھک چکا، اور آخر میں اسے یہ کہنا پڑا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، بے شک یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان ظالموں نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ بھوکے رہتے، پیاسے رہتے، لیکن موت سے ڈرتے نہیں۔ کیوں؟ دنیا کو پتا ہے شہادت کا جذبہ ہمارے پاس، ہاں شہادت کا جذبہ ہمارے پاس ہے، ہم نے گردنیں رکھی ہے رسول اللہ کے لیے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت یہی کہتے ہیں، میں تو اس شخص کی گردن کو گردن نہیں سمجھتا جو میرے مصطفیٰ کے لیے نہیں، کیونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک و رقاب الامم کہتے ہیں، امتیوں کی گردنوں کے مالک میرے مصطفیٰ ہیں، نبی پاک ہے۔
اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر کس کو کہتے ہیں؟ سر کون سا ہے؟ ورنہ ایک کدو ہے جو کندھوں پر بوجھ بنا ہوا ہے، دو کندھوں پر بوجھ ہے یہ کدو کی طرح، ورنہ سر کسے کہتے ہیں؟ دل کسے کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ یا رسول اللہ، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا، بے شک سبحان اللہ۔ حضور کے نام پہ قربان گیا۔ اور سارا یورپ یہی اعلان کرتا رہا روح محمدی ان کے بدن سے نکال دو، روح محمدی ان کے دل سے نکال دو، محبت مصطفیٰ ان سے چھین لو۔ ایک بات یاد رکھو، اگر یہ دولت تم سے روٹ گئی، نکل گئی، تو چلتی پھرتی لاشیں ہیں، چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ اقبال نے یہ بھی کہا تھا آبرو ما زنام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے۔ بے شک اگر وہ نام سلامت ہے تو ہم سب کی عزت سلامت ہے، اور اگر اس نام کے لیے تم سیریس نہیں، حساس نہیں، تو پھر اپنی عزتوں کی بھی فکر چھوڑ دو۔ امام غزالی لکھتے ہیں، آج سے تقریباً 10 سال پہلے میں نے پڑھا تھا اور اعلان بھی کیا تھا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر عظمت رسالت پر حملہ ہو، نبی پاک کی شان میں توہین ہو، امت خاموش تماشائی بن کر دیکھتی رہے، تو چند دن وہ انتظار کریں، ایسے حالات آئیں گے کہ ان کے بچوں کے چھیتڑے اڑائے جائیں گے، ان کی ماں اور بہنوں کو بازار میں نیلام کیا جائے گا۔ یہ کچھ نہ کر سکیں گے، کچھ نہ کر سکیں گے، اپنی عزت نہیں بچا سکیں گے، اپنے گھروں کی عزت نہیں بچا سکیں گے۔ کیوں؟ تمہیں یہاں پر اللہ کریم نے رسول پاک کی امانت بنا کر بھیجا ہے۔ تم اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخلص نہیں ہو سکے تو تمہاری اپنی عزتوں کی کیا حفاظت کر سکو گے؟ آؤ ناموس رسالت کے متعلق آج جو جلسہ ہے اس میں عہد کرو ہماری زندگیوں سے کئی زیادہ بڑھ کر میرے مصطفیٰ کی عزت کی حفاظت ہے۔ پورے نوجوانوں میں یہ جذبہ بیدار ہو جائے، ہماری جانیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اور یاد رکھو میرے عزیزوں، دنیا کے ان حالات سے کبھی خوف زدہ نہ ہو، کچھ نہیں ہوتا۔ کیا ہمارے اسلاف جیلوں میں نہیں گئے؟ کیا ہمارے بزرگان دین پھانسیوں پر نہیں چڑھے؟ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، جو جو ٹرائل کرنا تھا سب ہو چکا، آگ میں تک جلایا گیا۔ دو نوجوانوں کو ایک بادشاہ نے قید کر کے زبردستی دھرم پریورتن کروانے کے لیے اتنا فورس کیا کہ وہ دو نوجوان نہیں بگڑے، نہ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے غداری کی۔ اس پاداش میں کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا تھا، دو نوجوان بھائیوں کو تیل میں ڈال دیا گیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو 3 خلیفہ ایسے آئے جنہوں نے ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے۔ کوڑا کوئی چھوٹے موٹی رسی کا نام نہیں، اس وقت جو کوڑا ہوتا تھا آج اگر وہ پڑے تو چمڑی اس کے ساتھ لگ کر کیا جائے، 100 کوڑے مارے گئے۔ امام احمد بن حنبل ان کی بات کر رہا ہوں جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، امت کے وہ اکابر علماء یہ دہکتی ہوئی آگ میں چل کر کے آئے اور اسلام ویسے ہی پھلتا پھولتا رہا۔ آج کے حالات سے کیوں خوفزدہ ہو؟ آج کے ان حالات پر کیوں زیادہ متفکر ہو؟ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے ٹرائل ہر زمانے میں کیا۔ ہلاکو اور چنگیز نے بغداد کو کتنا تباہ کیا، مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے تھے، دریائے دجلہ کو ہمارے خون سے لال کر دیا گیا، سب کر کے دیکھ چکے۔ سیدنا ابو بکر نابلسی فلسطین کے رہنے والے بہت پائے کے عالم دین ہیں، وقت کے حاکم نے انہیں طلب کیا اور شریعت مصطفیٰ کے خلاف بات کرنے کا آرڈر دیا۔ آپ نے کہا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اس پاداش میں جانتے ہیں اپنے علاقے کے ایک مشہور قصائی کو بلایا، کوئی مسلمان تیار نہیں ہوا تو ایک یہودی قصائی کو بلا کر کے حکم دیا کہ اپنی تیز چھری سے ابو بکر نابلسی کے سینے سے لے کر پیر تک کی چمڑی نکالی جائے۔ بھرے مجمع میں سیدنا ابو بکر نابلسی کی چمڑی اتاری گئی تھی، پوری کھال اتاری گئی۔ زندہ کسی کو کھڑا کر کے کھال اتارنا، اور جب کھال اتاری گئی تو وہ یہودی قصاب
जिस्म देखकर वो खुद बेहोश हुआ, मगर रसूलुल्लाह का ये सिपाही तने तन्हा खड़ा रहा। उसके बाद हाकिम ने देखा और कहा, कौन सा दिल रखते हो? शेख अबू बकर नाबुल्सी फरमाते हैं, तेरे पास जुल्म का और कोई हथियार है तो वो भी आजमा ले, इसलिए कि ये जान और ये जिस्म सब रसूलुल्लाह के लिए है। हमारे अकाबिरी यहाँ हमारे इस मुल्क में जब अकबर ने अपना नया दीन शुरू किया था, उसके खिलाफ खड़े होने वाले मुजद्दिद अल-फसानी, क्या उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया था? ग्वालियर की जेल में 8 साल तक कैद में रखा गया मशक्कत के साथ। लेकिन जानते हो, अकबर तो मर गया, उसका दीन भी मर गया। मेरे मुस्तफा का दीन कल भी था, आज भी। अकबर ने 8 साल कैद किया, उसका बेटा जहांगीर आया। मुस्तफा के गुलामों की कैफियत सुनो। मुजद्दिद अल-फसानी, अल्लाह उनकी तुरबत पर करोड़ों रहमत नाजिल करे। एक कासिद आया जेल से, और अब जो बादशाह बैठा था बेटा था जहांगीर, उससे कहा, ग्वालियर की जेल में एक बड़ा अजीब मामला पेश आया। कहा, क्या हुआ? कहा, आपके बाप ने एक मौलाना को कैद किया था 8 साल पहले। कहा, क्या हुआ उसके साथ? कहा, 8 साल के बाद हम जेल में जाकर देख रहे हैं 700 कैदियों को तो उसने आलिम बना दिया है। जेल में सुबह की नमाज से लेकर इशा की नमाज तक अजान भी होती है, इकामत भी, जमात भी, नमाजों के बाद हदीस भी, तफसीर भी और कुरान भी। ऐसा नहीं लगता कि जेल की फिजा है, ऐसा लगता है गुंबद खतरा की छांव में बैठे। तुम कहां कहां आजमाओगे? मेरे मुस्तफा के गुलामों को जिस जगह पर आजमाया गया, उन्होंने शरीयत की पासदारी की, उन्होंने शरीयत मुतहरा की पहरेदारी की। क्या अल्लामा किफायत अली काफी को भूल गए? मुरादाबाद के उस गयूर आलिम दीन को 3000 अंग्रेजों ने मिलकर गिरफ्तार किया था। एक आलिम दीन को 3000 लोगों ने मिलकर गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करके 7 दिन तक उनके जिस्म पर गरम इस्त्री फेरी गई। इस्त्री गरम करके प्रेस को जिस्म पर फेरा जाता, और उसके बाद जब चमड़ी जलती थी तो उनके जिस्म पर नमक छिड़का जाता था। ये हफ्ता भर तक करते रहे, लेकिन किफायत अली काफी का कदम डगमगाया नहीं। उसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें ये भी दौलत का लालच दिया कि अगर आप अब भी बाज आते हो, हुकूमत में कोई ओहदा दे दिया जाएगा, आपका माहाना मुशाहरा जारी कर दिया जाएगा। किफायत अली काफी ने फरमाया, इतना सस्ता दीन तो मेरा नहीं, इतना सस्ता सौदा तो नहीं कर सकता। उसके बाद मुरादाबाद शहर गवाह है, किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को चौराहे पर लाकर फांसी पर चढ़ाया जा रहा था, और उस वक्त उन्होंने कहा था कि कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो पूरी कर लो। फांसी पर चढ़ने वाला कहता है, अपनी बीवी से मिल लूंगा, बेटे से मिल लूंगा, माँ बाप को आखिरी बार देख लूंगा, जायदाद की वसीयत कर जाऊंगा। नहीं, किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते, हाँ मेरी एक ख्वाहिश है, फांसी के फंदे पर जाने से पहले एक बार नाते रसूल गुनगुना लो। और फिर पढ़ने लगे, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, उस वक्त अंग्रेज अपने जुल्म की दास्तान लिख रहे थे। 8 दिन तक जश्न मनाए कि एक आशिक रसूल को फांसी पर चढ़ा दिया गया। वजह ये थी कि किफायत अली काफी की जुबान में अल्लाह ने वो असर दिया था, जब बोलते थे तो हजारों के मजमे पर सन्नाटा तारी होता, और दुनिया को वही जुबानें सबसे ज्यादा चुभती हैं। सबसे ज्यादा वो उलमा इनके लिए खतरनाक हैं जो हक बोलते हैं। हर जमाने में उन उलमा को सजाएं दी जाती हैं या कैद और बंद की मशक्कतों से गुजारा जाता है। किफायत अली काफी को फांसी पर चढ़ाकर अंग्रेज जश्न मना रहे थे कि हमने इसको खत्म किया, अब मुसलमानों को कौन जगाएगा। मगर इस जालिम दुनिया को ये पता नहीं खुदाई कुदरत का कानून क्या है। रब्बे सुल जलाल की कुदरत का कानून ये है, एक दिया बुझाओगे 100 दिया वो खुद रोशन फरमाए।
مراد آباد میں ایک عاشق رسول کو پھانسی دے رہے تھے اور قریب 100 کلومیٹر بھی نہیں ہے بریلی شہر میں مولا امام احمد رضا خان کو ایک ایسے عاشق صادق کی شکل میں پیدا فرما رہا ہے کہ جب وہ عاشق صادق بیدار ہوا بلکہ بیدار کیا تو ایک دو کو نہیں کروڑوں مسلمانوں کو ایسا بیدار کیا کہ افریقہ کی سرزمین پر جاؤ امریکہ کی سرزمین پر جاؤ یا کسی خطے میں جاؤ بچہ یہ کہتا ہے آج ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سلمان اظہری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو۔ میں قرآن کی وہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کیا ہوں۔ اللہ عز و جل فرماتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ میں تو محفلوں میں یہ پڑھ بھی جاتا ہوں، میں محفلوں میں جب یہ سما دیکھتا ہوں تو یہی پڑھتا ہوں، وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے رسول، جان سے زیادہ حقدار ہے رسول۔ اسی لیے صحابہ نے یہ ثابت کر دکھایا تھا۔ مدینے کی وہ ایک فضا آپ کو میں بتاؤں، ایک خاتون دوڑتی ہوئی آئی احد کے میدان میں، لوگوں نے خبر دی تھی کہ اے خاتون تمہارا جوان بیٹا شہید ہو گیا۔ ایک عورت کے لیے اس کا 20-25 سالہ جوان انتقال کر جانا کیا معنی رکھتا ہے آپ کو اندازہ ہوگا۔ کسی باپ کے سامنے اس کے جوان کا لاشا جائے یا کسی ایک ماں کے سامنے اس کا بیٹا آنکھیں بند کر لے، اس کے لیے چھوٹی قیامت۔ میرے عزیزوں، ماں کا کلیجہ باہر آ جاتا ہے۔ مدینے کی اس خاتون کو دیکھو، وہ دوڑتی ہوئی آئی، لوگوں نے بتایا تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ سنتی رہی، آئی سیدھے میدان، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہلے تلاش کیا، پوچھا میرے آقا کہاں ہے؟ اپنے بیٹے کی لاش کے لیے نہیں، میرے آقا کہاں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ وہ خاتون پوچھتی ہے یا رسول اللہ، سنا ہے میرا لال میرا جوان شہید ہو گیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں بیٹے کی لاش دیکھ لوں، اگر آپ اجازت دیں میں اپنے بیٹے کی لاش دیکھ لوں۔ وہ مائیں کیسے تربیت کرتی تھی، وہ مائیں کیسے اپنے بچوں کو جوان کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تیرے بیٹے کو دیکھ سکتی ہے۔ وہ خاتون آئی، میدان احد میں 70 صحابہ کی لاشیں تھیں، 70 صحابہ شہید ہو چکے۔ ان لاشوں میں وہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈتی رہی۔ جب وہ جوان لال اس ماں کا نظر آیا، قریب آئی، دیکھا کپڑے پہنا ہوا سویا ہے، خون میں لت پت ہے، ماں کا کلیجہ باہر آ جانا چاہیے، آنکھیں چھلک پڑنی چاہیے، لیکن وہ خاتون آئی، اپنے نرم ہاتھوں سے اپنے جوان شہزادے کا جبہ اٹھانے لگی اور پیراہن اٹھایا اور اپنے بیٹے کو پلٹتی ہے اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرتی ہے۔ پورے پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے کے بعد پھر اپنے شہزادے کو سیدھے سلاتی ہے، سجدے میں گرتی ہے، مولا کریم سے یوں عرض کرتی ہے مولا تیرا کروڑا شکر ہے تو نے میرے اس لال کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا۔ صحابہ جو کھڑے تھے انہوں نے پوچھا اے خاتون اپنے اس جوان شہزادے کا کیا دیکھ رہی تھی؟ جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں اب وہ پتے کی بات ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے سن لو میرے عزیزوں، اے میرے بچوں سنو، میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں بیوہ ہوں، میں نے اس کی پرورش بڑے نازوں سے کی ہے، لیکن جانتے ہو آج جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کی ساری ماں اپنے لالوں کو بھیج رہی تھی، میں نے اپنے جوان کو تیار کیا، کہا بیٹا آج کے دن کے لیے میں نے تجھے دودھ پلایا تھا، آج کے لیے میں نے تجھے پالا تھا، آج عظمت رسالت پر حملہ ہو رہا ہے، تو چلا جا میرے مصطفیٰ کی حمایت میں۔ میرا بیٹا تیار ہوا، جانے لگا، میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر اس سے ایک بات کہی، بیٹا اگر جنگ میں حالات سخت ہو گئے، اگر دشمن بھاری ہونے لگ گئے، اگر
جنگ سخت ہو گئی تو یاد رکھنا مصطفیٰ کو چھوڑ کر اگر تو پیٹ پھیر کر بھاگتا ہوا مارا گیا، میں ماں تیرا دودھ معاف نہیں کروں گی، میں تیرا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ میں نے یہ اپنے بیٹے کو جانے کے وقت وصیت کی تھی، نصیحت کی تھی۔ پھر جنگ ہوئی، مجھے یہ خبر ملی کہ احد کی جنگ میں کفار و مشرکین زیادہ بھاری ہو گئے اور صحابہ اکرام کے اوپر وہ غالب آنے لگ گئے، کئی صحابہ کی جانیں گئی، شہادت ہوئی۔ تو یہ خاتون کہتی ہے میں ڈر گئی کہ حالات بڑے سخت ہو گئے، کہیں میرا بیٹا بھاگتا ہوا تو نہیں مارا گیا۔ میں میدان میں آئی، میدان میں آنے کے بعد سب سے پہلے اپنے جوان بیٹے کی لاش کو دیکھا اور اس کو پلٹا کر میں نے پیٹھ پر جو ہاتھ پھیر کر دیکھا، یہی دیکھا کہ کہیں پیٹھ پیچھے سے کوئی تیر مارا ہو، بھاگتے ہوئے مارا تو نہیں گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، میرے بیٹے کی پیٹھ پر ایک بھی زخم نہیں، جو بھی زخم کھایا ہے سب سینے پر کھایا ہے۔ وہ مائیں کیسی تھی اپنے جوانوں کی لاشوں کو دیکھ کر کے بھی پھر یہ معیار پر اتارتی تھی کہ جوان گیا تو صحیح لیکن میرے مصطفیٰ کی حمایت میں گیا ہے یا نہیں، یہ دیکھا جاتا۔ آج پاؤں میں بیڑیاں اور ہتھ کنڈے لگا دیے جاتے ہیں، کہاں جا رہا ہے بیٹا، حالات بڑے خراب ہیں، کہاں جا رہا ہے، یہ مولانا کو سننے جا رہا ہے، یہ تو بڑے بھڑکا دیں گے تمہیں، ہمارا گھر کون دیکھے گا، ہماری عزتیں کیا ہوگی، دکان کون چلائے گا، چلاؤ اپنی دکانیں، چلاؤ اپنے گھر۔ ایک دن آئے گا عظمت رسالت پر حملہ ہونے کے بعد بھی گھروں میں خاموش بیٹھے رہنا، عزیزان گرامی، پھر اپنی عزتیں بھی محفوظ نہیں رہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، میں کسی کو بھڑکانے کی بات ہرگز نہیں کرتا۔ کس بات کے لیے بھڑکائیں؟ دنیا اس کو الگ تعبیر کرتی ہے۔ کچھ لوگ ہم سے کہہ رہے تھے کہ آپ بہت سارا مجمع دیکھتے ہیں، مخاطب تو ہوتے ہیں لیکن بھڑکاتے ہیں۔ ہم نے کہا جملہ غلط بول رہے ہیں، بھڑکاتے نہیں، ہم کتوں کو للکارتے ہیں، بھڑکاتے نہیں، کتوں کو للکارتے ہیں، اور یہ حق ہر کسی کو ہے۔ جب کبھی محلے میں کوئی پاگل کتا آئے، اپنوں کو بھی بچانا چاہیے، اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے، بات صحیح ہے۔ اور اگر کوئی پاگل کتے کو جب تک قید نہیں کر لیتا تو ہمیں ڈر یہی لگا رہتا ہے یہ کس کو کاٹے گا، کس کو کاٹے گا۔ عزیزان گرامی وقار، آج کے ان حالات میں میں آپ سب کو یہی کہنا چاہتا ہوں، میں نہ تلوار بندوق ہتھیار کی بات کر رہا ہوں، نہ فوج اور تنظیم کی بات کر رہا ہوں، بس میں اتنی بات کر رہا ہوں، جس نوجوان کا سینہ عشق رسول سے بھر جائے، یہی سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی طاقت ہے۔ ماضی قریب میں چند سال نہیں گزرے، ہم نے دیکھا ہے ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے ایک عالم دین سے دنیا تھراتی تھی، یورپ کی سرزمین بھی ہلتی ہوئی نظر آتی۔ ہاں، ماضی قریب میں ابھی انتقال ہوا علامہ خادم حسین رضوی، کیا تھا؟ ایک سادہ لباس، ایک سادہ سا امامہ، ایک مسجد کا امام، ایک مدرسے کا مدرس، اس کے علاوہ کچھ نہیں، بلکہ کھڑے ہونے کے لیے ٹانگیں نہیں، کھڑے ہونے کے لیے ٹانگیں نہیں، ویل چیئر پر کوئی لا کر بٹھائے اور وہ مرد قلندر اس کرسی سے اگر ایک بار کہہ دے لبیک یا رسول اللہ، دنیا کے اندر ہم نے دیکھا ہے بڑی بڑی ویب سائٹس ان کی باتوں کو بھینڈ لگاتی ہیں کہ یہ بہت ڈینجر آدمی ہے، بہت ڈینجر آدمی ہے۔ یورپ کو کیوں لگا؟ بڑے بڑی طاقتیں تمہارے پاس، پیٹروٹ میزائل تمہارے پاس، نیوکلیئر تمہارے پاس، سب ہونے کے باوجود ایک معذور عالم دین ڈینجر کیوں لگا؟ پھر یہ پتا چلتا ہے طاقت جو ہے تخت و تاج کا نام نہیں، طاقت جو ہے تنظیم اور فوج کا نام نہیں، طاقت عشق مصطفیٰ کا نام۔ وہ اگر معذور کے سینے میں بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کا خوف لوگوں کے دلوں پر ڈالتا ہے۔
عزیزان گرام وقار، خلاصہ کلام یہی ہے، میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، آخری جملوں کی طرف میں لاتا ہوں۔ آج یہ عہد کر لو، آج یہ عہد کر لو، دنیا کی رنگینیاں بہت دیکھ لی تم نے، اپنی جوانی کو پتہ نہیں کن کن گلیوں میں برباد کیا، اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اے نوجوانوں، تمہاری نسبت مصطفیٰ سے وابستہ ہے، دنیا تمہیں پہچانتی ہے تو محمد عربی کے نام سے پہچانتی، جب تمہارے پاس اتنی بڑی دولت ہے تو آ جاؤ انہی کے قدموں میں، کیوں ایرے غیرے کے پیچھے چلتے ہو۔ نوجوان قوم کو میں آج دیکھ رہا ہوں، ان کا آئیڈیل کوئی اور ہے، یہ کسی اور کے فین ہیں، کسی اور کے فالوور ہیں، دنیا نے تمہیں کھینچ رکھا ہے اپنی طرف، تم جس طرح کی ماڈلنگ کے شکار ہو، جس طرح کے نشے میں مبتلا ہو، یہ دنیا بہت جلدی تمہیں ناکارہ بنا کر چھوڑ دے، جس طرح بھنگار کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اسی طرح یوز کرنے کے بعد تمہاری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ آؤ دیکھو، ہم نے خوبصورتیاں بھی دیکھی، ہم نے طاقت و قوت بھی دیکھی، ابھی میں عرض کر رہا تھا معذور عالم دین جس کی طاقت و قوت سے بڑے بڑے ایوان میں زلزلے تھے، اسی طرح میں ان جوانوں سے پوچھتا ہوں، تم ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے پیچھے بھاگتے ہو اور روز ایک نیا ہیرو تلاش کرتے ہو، ایک بوڑھا ہو گیا تو پھر دوسرے جوان کو ڈھونڈتے ہو، اس لیے کہ گلیمر کی دنیا میں جو بوڑھا ہو گیا اس کی زندگی ختم ہو گئی، اس کا کردار ختم ہو چکا ہے، بڑھاپے کے بعد وہاں کوئی پردے پر دیکھنا نہیں چاہتا، پھر جوان کو دنیا یہی کرتی ہے، یعنی تمہارے میک اپ، تمہارے لالی پاؤڈر کی عزت ہوتی ہے چند دنوں تک، تمہاری ذات کی نہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے میرے مصطفیٰ کی غلامی سے جو وابستہ ہوا، وہ 80 سال کا بوڑھا بھی کیوں نہ ہو جائے، اس کی عزت کبھی کم نہیں ہوتی، کبھی کم نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہے اگر یہاں وہ آنکھیں سلامت ہیں تو مجھے بتائیں کیا اپنے زمانے میں وارث علوم اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ کی خوبصورتی کو نہیں دیکھا؟ کیا ان کے چمکتے چہرے کو نہیں دیکھا؟ 75 سال کی عمر تھی، قسم رب ذوالجلال کی، لاکھوں جوانوں کی خوبصورتی ایک طرف، اعلیٰ حضرت کے بیٹے کی خوبصورتی ہے، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں توجہ سے سن لو، یہ اس عمر پاک میں اگر خوبصورتی کو برقرار رکھا ہے، میرے عزیزو اے نوجوانوں، کیا یہاں پر منبر پر بیٹھے ہوئے یہ سادات کیا خوبصورت نہیں ہے؟ اس عمر میں ان کی خوبصورتی ہے، اور حال تو یہ ہے دنیا داروں کو ہم نے دیکھا ہے تھوڑا بڑھاپا آ گیا تو بیٹے ہی کہتے ہیں بابا جاؤ ہمارا کام دوسرا ہے، آپ کا کام نہیں ہے یہ، بوڑھے کو ریٹائرڈ کر دیا جاتا ہے، محفلوں میں نہیں بیٹھتے، فیصلوں میں نہیں، بوڑھا سٹیا گیا ہے، کیا بولے گا کیا نہیں پتہ نہیں۔ لیکن میرے مصطفیٰ کا غلام عالم دین جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنا بڑا صدر ہوتا ہے، جتنی عمر ہوتی ہے اتنی زیادہ سرپرستی کرتا ہے، ہر محفلوں کی رونق ہوتا ہے، کیوں؟ بچپن سے سنتے آ رہے محمد کے غلاموں میں بڑھاپا آ نہیں سکتا، طاقت و قوت بھی انہی قدموں میں ہے، خوبصورتی اور عزت بھی انہی قدموں میں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جب تمہیں یہ پتہ ہو جائے یہاں سے وابستہ ہونے میں ہی ہماری دنیا بھی ہماری آخرت بھی۔ آج واپی کی سرزمین پر میں پہلی بار آیا آپ کے درمیان، یہ کھچاکھچ بھرا ہوا مجمع، میرا تمہارے سے کون سا خاندانی تعلق ہے، یا میری کون سی ننیال اور ددیال اور سسرال ہے؟ کچھ نہیں، ہمارا اور آپ کا جو رشتہ ہے صدیوں پرانا لگتا ہے۔ یہ سارا مجمع کیوں سننے آیا، کیوں دیکھنے آیا؟ اس لیے نہیں آیا کہ کسی سیاسی پارٹی کا نیتا ہے یا کوئی حکومت پر بیٹھا ہوا وزیر ہے، یہاں صرف اور صرف اس نسبت کے لیے آئے
کہ مصطفیٰ پر مر مٹنے والا غلام آیا ہے. یہی عزت ہے, یہی عزت ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. اس لیے اے نوجوانوں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. جو ایک بار میرے مصطفیٰ کی غلامی میں آیا ہے, چاہے وہ حبشہ کا بلال ہو, کالا چہرہ ہی کیوں نہ ہو, لیکن مصطفیٰ کی نسبت نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا دیا, خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھایا. جو جہاں سے گیا میرے مصطفیٰ کریم کے قدموں میں, اسی کو تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس گلی کا گدھا ہوں میں, اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. مانگتے تاجدار پھرتے. اعلیٰ حضرت کو جو چیز عظمت دیتی ہے وہ کوئی خاندانی نسبت نہیں کہ وہ پٹھان تھے, وہ خان تھے, وہ بڑے زمیندار تھے, نہیں. اعلیٰ حضرت آج ہمارے مجمع میں زندہ ہیں تو عشق رسول کی بنیاد پر کہ وہ رسول پاک کی بات کرتے تھے, اس لیے آج بھی زندہ ہیں. اور انہوں نے اپنی زندگی میں کہا تھا اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اور ساتھ ہی اعلیٰ حضرت نے ایک بڑا نفیس جملہ کہا, بڑا نفیس جملہ. وہ آج کے زمانے میں پورا فٹ نظر آتا ہے, پورا فٹ نظر آتا ہے. سال بھر پہلے کی بات ہوگی شاید, دلی یا لکھنؤ سے ایک رافضی کتا اٹھا تھا جو دین بدلنے کی بات کر رہا تھا, قرآن بدلنے کی بات کر رہا تھا, ایک نئی کتاب لکھنے کی بات کر رہا تھا, اور اپنا نام بدلا, دین بدلا, سب بدلا. اور آج حالت یہ ہوئی دھوبی کا کتا, نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, نہ اپنوں میں جگہ, نہ جن کی دھوتیوں میں چھپنے گئے تھے وہاں جگہ, سڑک پر پڑے رہتا ہے. اور پھر یہ کہتا ہے میری جان کو خطرہ ہے, میری جان کو خطرہ ہے. تمہارا سب کچھ بدل گیا. اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حافظ ناموس رسالت کانفرنس, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا ہے فرق. یہ اٹھتا ہوا ابھرتا ہوا مجمع صرف وہ آپ ہی کا نہیں. میں اپنی بڑائی کے لیے نہیں کہہ رہا, پچھلے شاید 6 مہینے میں 100 سے زیادہ جلسوں سے خطاب کر چکا. ہر جلسے میں یہ مجمع ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر, ہر جوان کا یہ نعرہ لبیک یا رسول اللہ, ہر جوان کا یہ نعرہ. گلیوں میں دیکھا ہے, گاؤں میں دیکھا ہے, شہر میں دیکھا, پچھلے 1 سال سے دیکھ رہا ہوں. پھر میں نے محسوس کیا ایک گستاخ رسول اگر کھڑا ہوتا ہے اور یعنی پکارتا ہے تو وہ اپنے گوفے میں بیٹھ کر تو پکار سکتا ہے, لیکن محمد عربی کے شعر لاکھوں کی تعداد میں رات ہو کے دن ہو میدان میں کھڑے ہو کر پکارتے ہیں. دلی کا میدان تو چھوڑو, آگ میں کودنا تو چھوڑو, 8 سال کے بچوں کے سامنے آ کر دکھا دو. نہ ہو سکے گا, قیامت تک نہیں ہو سکے گا. ناظم صاحب کہہ رہے تھے نا وہ ہو نہیں سکا, مباہلہ ہو نہیں سکا. کیسے ہوتا دم خم ہو میرے عزیزوں, کیسے ہوتا جس کا پورا کا پورا عقیدہ پاکھنڈ پر ہو. آگ تو بہت دور کی بات ہے, وہ ماچس پکڑنے سے بھی ڈر سکتا ہے. کیا بات ہے, کیونکہ میں نے محسوس کیا 8 سال کا بچہ ان کے گوفے میں گھس گیا تھا, رپورٹ کرایا ایک آتنکوادی آ گیا. 8 سال کا بچہ آتنکوادی آ گیا. میرے عزیزوں یہ حقیقت میں وہ ڈر ہے جو گستاخی کے بعد لگا ہوا ہے. حضور کے نام کو چھیڑو گے دن اور رات کا چین ختم ہو جائے گا. آ نہیں سکتے باہر مجمع میں, ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی ہماری دم پہ پیر نہ رکھ دے, کوئی ہماری گردن پر پیر نہ رکھ دے, ڈر لگا رہتا ہے. کیوں گستاخیاں کرتے ہو, کیوں گستاخیاں کرتے ہو؟ آؤ دیکھو عظمت رسالت پر مجھ جیسا نکما فقیر اگر حضور کی عزت پر بولتا ہے
میرے آقا کی عنایتیں اتنی کہ جس جگہ جائے ہزاروں کے مجمع میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. بے شک. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے یا رسول اللہ، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. ایک بات یاد رکھو، گستاخی کرنے والے چھپ گئے اور چھپنا ہی ہوگا، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم کے ساتھ برسوں سے یہ چلایا. ابو جہل مر گیا ذلت کے ساتھ، ابو لہب مر گیا ذلت کے ساتھ، اس کے بعد ولید بن مغیرہ، عتبہ، شیبہ سب مرے. بڑے بڑے گستاخ آئے مرے، ان کی گستاخیاں کسی کو یاد ہیں؟ آج کیا گستاخیاں کرتے تھے؟ آج جو کر چکے ان کی بھی کل کے جوانوں کو یاد نہیں رہیں گی. لیکن ایک بات چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، گستاخیاں تو یاد نہیں کسی کو، لیکن حسان بن ثابت نے جو کہا تھا وہ ہر بچے کو یاد ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں. گستاخی تو یاد نہیں، لیکن تعریف ہر ایک کو یاد ہے. جو سعدی شیرازی نے کہا تھا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. یہ سب کو یاد ہے. سعد الدین بلکہ امام شرف الدین بوسیری نے جو کہا تھا، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجع شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. میرے آقا کی تعریف کرنے والے ستاروں سے زیادہ ہیں. گستاخوں کو انگلیوں پر گن سکتے ہو. تعریف کرنے والے ستاروں سے زیادہ ہر نسل والا، ہر خاندان والا، ہر قبیلے والا، ہر زبان والا. فارسی میں کہتے ملا جامی، تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آواراز ایسیاں یا رسول اللہ. چسوئے من گزراری من مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ. ہو سکتا ہے فارسی سمجھ میں نہ آئے، عربی سمجھ میں نہ آئے. پنجابی ایک عاشق رسول کہتے ہیں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھ چمکے لٹھ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں اور ابدی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا. کتے مہر علی کتے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتی جاریاں. ہو سکتا ہے عربی نہ سمجھ میں آئے، فارسی نہ سمجھ میں آئے، پنجابی نہ سمجھ میں آئے. سب شاعروں کے بعد حسان الہند بریلی کی سرزمین سے پکارتا ہے، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یا رسول اللہ، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. وہ بریلی کا امام کہتا ہے، کتے بھونکتے ہیں تو بھونکنے دو، ہمارا ہر بچہ یہ کہے گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. غم زدوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے رضا، بے کسوں کا سہارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ. میرے عزیز یہ مجمع ہے میرے مصطفیٰ کا، میرے نام کا نعرہ مت لگاؤ. صرف رسول اللہ کی بات، صرف بادشاہ کی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. ہمارا اپنا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، ہمارے اپنا کوئی مقام نہیں. جو کچھ بھی ہم پہچانے جاتے ہیں اسی عظمت کی بنیاد پر، اس نسبت کی بنیاد پر. اخیر میں جو کہنے جا رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں، بات ختم. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے پاس ہیں. اس سے بڑا فخر کیا ہونا چاہیے؟ اس سے بڑا فخر کیا ہونا چاہیے؟ سینہ تان کر کے وہ غلام ہمیشہ کھڑا رہے. ارے چور لوگ سر جھکا کر کے جیئیں،
मुजरिम सर झुका कर जिए, जिसके पास गुंबद खजरा जैसी छांव है वो दुनिया में सर उठा करके जिए, सर उठा कर जिए। अगर आपको मैं एक बात पूछता हूं, आपका दीन सच्चा है कि नहीं? कुरान सच्चा है या नहीं? बेशक तुम्हारे रसूल सच्चे हैं या नहीं? तुम्हारा खुदा सच्चा है या नहीं? खुदा सच्चा, कुरान सच्चा, दीन सच्चा, रसूल सच्चा। जिसके पास इतना सब सच्चा हो उसकी गर्दन झुक कैसे सकती है? इसीलिए शायर ने कहा था, मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं, बेशक सर झुका सकता नहीं। आप इस बात को लेकर के चले, हमारे पास जो दौलत है मेरे मुस्तफा की मोहब्बत है। बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत पर मर मिटने वाली जो आपके अंदर आदत है, अल्लाह उसे सलामत रखे, बल्कि उसके अंदर और लौ रोशन करे। ये चिंगारियां हैं, आज अल्लाह करीम इनको शोला बनाए। जिस दिन ये शोला बने, मेरे अजीजों, इतने बड़े जलसों की भी जरूरत नहीं, इतनी बड़ी नसीहत की भी जरूरत नहीं। तुम्हारा चलना फिरना भी बहुत सारे लोगों के लिए देखने के मिसल हो जाएगा। हाँ, बस बात इतनी है, उठो कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो, हर जगह उजाला करो मेरे मुस्तफा के नाम से। नौजवानों से आज मैं ये अहद लेकर के रुखसत होता हूँ, आज तौबा कर लो, गाने बजाने तमाशे इनसे बाज आ जाओ। दुनिया में जिस तरह रंगीनियों और रानाइयों में तुम खोए हुए हो, आ जाओ तौबा कर लो। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे क़यामत में, अगर मान गया क़यामत में हर कोई हुजूर की इज्जत देखकर मानने को तैयार होगा, लेकिन आज मान जाओ, आज मान जाओ। उस रसूल के चेहरे की तरह चेहरा रखो, उस रसूल की सुन्नतों की तरह अपनी जिंदगियां बना लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा यही है, उनके हर हुक्म से प्यार करो, उनकी हर अदा से मोहब्बत करो, उनके हर अमल से प्यार करो। आओ देखो, ये मोहब्बत जब बढ़ती है दुनिया में तुम्हें मुमताज करती है, तुम्हें जीने का सलीका देती, तुम्हें जीने का लुत्फ भी देती। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम जब दुनिया से जाते हैं तो उन्हें मरा हुआ नहीं कहते, मरा हुआ नहीं कहते। हमने वो जनाजे भी देखे जिनको करोड़ों कंधे उठाने के लिए बेकरार रहते, मौत के बाद भी, मौत के बाद भी। बरेली की सरजमीन पर ताजो शरिया का जनाजा देखने वाले जानते हैं, हर बंदा ये चाहता था कि मेरे कंधे पर या मेरे जिस्म से मस हो जाए वो जनाजे का टुकड़ा ही सही। क्यों? मौत के बाद भी इज्जतें सलामत हैं, मौत के बाद भी अल्लाह इज्जतों में बुलंदियां देता है। इसीलिए किसी शायर ने कहा था कि मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो। तुम भी ये कहोगे एक दिन, अगर हुजूर की सुन्नतों पर जाओगे, अगर कोई हुजूर के इश्क में दुनिया से जा रहा है, तुम जनाजे से पुकारते जाओगे, मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूं गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। बस एक आशिक रसूल गमे नबी में लिबास हस्ती बदल लेता है, बाकी उसकी इज्जतें और बुलंद होती। क्या बात है, 5 साल में हुकूमतें गिरने लगती हैं, लेकिन 800 साल से अजमेर वाला कभी नहीं गिरता। ना इलेक्शन होता है ना सिलेक्शन होता है, 800 साल से हर दिल पर राज करता है। ये क्या बात है? ये वही निस्बत है जो गरीब नवाज को अताए रसूल कहलाती है, ये वही निस्बत है जो लोगों के दिलों पर सुबह क़यामत तक राज करती है। आओ पहचानो उस अजमत को, उस निस्बत को। देर हो गई बहुत ज्यादा, इसलिए उठने में भी आप ताखीर हो जाएगी। जितनी देर से उठोगे उतना ज्यादा नुकसान होगा, जितनी देर से बेदार होगे उतना खो चुके होगे। आज तुम्हें बेदार कर रहा हूं, तुम्हारी नस्लें तुम्हारे इंतजार में, दुनिया पूरी तुम्हारे इंतजार में है। वो जवान कहां हैं जो मदीने से निकल करके मुल्क रोम को रोन डाले थे, ईरान की ताकत का नशा चूर चूर कर डाला था, इराक में फतह के झंडे गाड़े थे। वो जवान कहां है? मोहम्मद अरबी के पेट पर पत्थर बांधते थे, लेकिन मिस्र की सरजमीन पर मेरे मुस्तफा का झंडा लहराते थे। वो जवान कहां है?
جو دریائے دجلہ میں بھی اپنے گھوڑے ڈال دیے، زمین نہ ملی تو گھوڑے پانی پر دوڑا لیا، وہ جوان کہاں ہیں جنہوں نے اسپین پر پہلی بار قدم رکھ کر کے اپنی کشتیاں جلا دی کہ کوئی واپس نہیں جائے گا؟ وہ جوان کہاں ہے جو 10,000 کا لشکر لے کر سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر محمد بن قاسم کی شکل میں 19 سال کی عمر میں آیا تھا؟ کس لیے آیا تھا؟ چند عورتوں کی عزت بچانے آیا۔ آج دنیا انتظار کر رہی ہے، وہ محمد عربی کے جوان کہاں کھو گئے؟ کہاں کھو گئے؟ تمہاری بہنوں کی عزت لوٹی جا رہی، تمہارے بچے مارے جا رہے ہو، تمہاری عبادت گاہیں نشانے پر ہو، اس وقت تم محو خرام ہو، اس وقت تم انٹرنیٹ پر نشے میں چور چور ہو۔ کل قیامت میں میرے مصطفیٰ اگر تمہیں پکڑ کر پوچھیں اللہ نے تجھے جوانی دی تھی، تیرے بازوؤں میں طاقت تھی، اس وقت تو کیا کر رہا تھا جب مجھے گالیاں دی جا رہی تھی؟ میرے امت کی بچیوں کی عزت سلامت نہیں تھی، قرآن کے اوپر انگلیاں تھی، کیا تم اس وقت یہی کہو گے کہ میں فیس بک چلا رہا تھا، میں انسٹاگرام میں مصروف تھا، رات بھر گیم کھیلنے میں مصروف تھا؟ اے نوجوانوں، زندگی کو بدل ڈالو، زندگی کو بدل ڈالو۔ غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو۔ بس آخری میں یہ عزم کرتے ہم، میری ان باتوں کے بعد امید کرتا ہوں بلکہ یقین ہے مجھے میرے رب کے فضل سے اس مجمع میں بیٹھا ہوا کوئی نوجوان توبہ ضرور کرے گا اور یہ عہد ضرور کرے گا، جیوں گا تو اب مصطفیٰ کی سنت پر جیوں۔ ہے اس بات کا عزم آپ کے اندر؟ میں ہاتھ اٹھانے کا قائل نہیں، ہاتھ اٹھانے کا قائل نہیں، دل جھک جائے میرے مصطفیٰ میں سب سے بڑی دولت ہے۔ عزم آپ کے اندر؟ اگر عزم ہے تو آؤ میرے مصطفیٰ کو گواہ بناتے ہیں۔ آج نبی پاک کو آپ مالک و مختار مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ وہ حاضر و ناظر ہیں یا نہیں؟ وہ ہم سب کی جانوں کے مالک ہیں یا نہیں؟ ہمارے اس مجمع کو میرے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ اگر یہ عقیدہ ہے تو آؤ مدینے کی طرف توجہ کر کے بچھڑی ہوئی گزری ہوئی تمام زندگی کو چھوڑ کر اب یہ عہد کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، ہم سب کی زبان رضا کی زبان۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔